بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه ابو داود. ریاض الصالحین کی یہ دونوں حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں قزع سے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا. قزع کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اور وہ حدیث سے ہی ہے اصل میں تشریح. قزع کیا ہوا؟ حلق بعض الرأس دون بعض، کہ سر کے کچھ بالوں کو کاٹنا، کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ کو موڑ دینا، کچھ کو چھوڑ دینا، اس کو قزع کہتے ہیں. اگلی روایت ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے بعض بال مونڈے ہوئے تھے اور بعض بال چھوٹے ہوئے تھے. جیسا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے جو ہے کچھ کان کے ساتھ جو ہے گنجا کر لیتے ہیں اور اوپر کی طرف بال رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کو منع فرمایا اور فرمایا کہ بھئی دیکھو، یا تو سارا بال مونڈ لو، یحلقوہ کلہ، سارا بال مونڈ لو، اب اترکوہ کلہ، یا سب چھوڑ دو. اور ایک اور حدیث بھی اس کے ساتھ پڑھ لی جائے تو اچھا ہے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها. رواہ النسائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے بال مونڈ لے. عورت کو منع کیا ہے، جبکہ مردوں کے لیے اور بچوں کو مخاطب کر کے خاص کر فرمایا ہے. جب بچوں کے لیے حکم ہے تو بڑوں کے لیے بطریقہ اولا یہ حکم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی ایک الگ پہچان ہے. قرآن کریم میں ہے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، سورہ تغابن کے اندر ہے، آیت نمبر 2. اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم میں ایک جماعت کافروں کی ہے، ایک جماعت مومن کی ہے. تو اہل ایمان اور اہل کفر میں فرق واضح ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کی جماعت ہے، یہ کافروں کی جماعت ہے. حلیے سے بھی معلوم ہونا چاہیے، ظاہر سے، شکل و صورت سے، لباس سے، ان سب سے معلوم ہونا چاہیے. ایک حدیث میں ہے جو بخاری میں ہے، کتاب اللباس باب تقلیم الاظفار میں، حدیث کا نمبر ہے 5892. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. کس چیز پر مخالفت؟ یہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بظاہر مختلف مواقع میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تو بہرحال داڑھی کے متعلق حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اس کے اندر بھی خالف المشرکین ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی اس وقت تک یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا جو 10 تاریخ کا جو روزہ ہے،
یہ پہلے فرض تھا. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ اس کا رکھنا اب مستحب کے درجے میں ہو گیا، نفل کے درجے میں ہو گیا. اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 10ویں دن روزے رکھو، یعنی محرم. اس کی فضیلت بیان فرمائی، خوب فضیلت بیان فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور بڑھا دوں گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9ویں دن کا روزہ یا 11ویں دن کا روزہ ملا لینا چاہیے. کس کے ساتھ؟ 10ویں روزے کے ساتھ. عجیب بات ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بھئی اس کا بڑا اجر ہے، کس کا؟ یعنی عاشورہ کے روزے کا. جب صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اس دن تو یہود بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. یہ ناپسندیدگی کا اظہار کس میں ہے؟ ایک نیک کام میں ہے، عبادت والے کام میں ہے. روزہ رکھنا عبادت والا کام ہے، لیکن چونکہ یہود بھی رکھتے تھے اس دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ بھئی نیکی کا کام ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا. تو پھر گناہ کے کاموں میں اب دیکھیے 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے تشبہ، ایک کو کہا جاتا ہے مشابہت. تشبہ کیا ہے؟ تشبہ یہ ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں تاکہ فلاں کی شکل میری بن جائے. اب مثال کے طور پر کوئی لباس ہے یا کوئی شکل بنانے کی صورت ہے یا بال رکھنے کی صورت ہے. اگر کوئی بندہ تشبہن یعنی ان کی شکل بنانے کے لیے کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں، حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم نے بھی اصلاح خطبات کے اندر فرمایا ہے لباس کا جو آداب حضرت نے بیان فرمایا اس کے اندر کہ اگر کوئی اس ارادے سے ان کی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے کہ میں ان کی طرح لگوں تو یہ حرام ہے. فرماتے ہیں یہ حرام ہے. اور کوئی کام جو بظاہر مباح ہے، یعنی اس کام کو کرنے میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی کافر وہ کام کر رہا ہے اور اس کی نقالی میں کوئی مسلمان کر رہا ہے تو فرماتے ہیں یہ تشبہ ہے اور یہ حرام ہے. جیسے حضرت نے مثال دی کہ ہندو خواتین قشقہ لگاتی ہیں پیشانی پر. اب قشقہ لگانا اگر ہندو عورتیں نہیں لگاتی تو یہ مباح کام ہے، زینت کا کام ہے، لیکن ہندو عورتیں لگاتی ہیں. اب مسلمان عورتیں اگر وہ لگائیں گی تو ان کا تشبہ ہوگا، یہ حرام ہے. اور اگر مسلمان عورت یہ سوچ کر لگائے کہ میں ان کی طرح لگوں تو یہ حرام ہوا. اور اگر ارادہ نہ ہو، مباح کام ہے، ان کی شکل آ رہی ہے، پھر بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مشابہت، کہ انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرے کہ دوسروں کی شکل بن جائے خود سے، اگرچہ ارادہ نہ ہو. اس کو مشابہت کہتے ہیں. یہ بھی مکروہ ہے. علماء فرماتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے. تو یہ جو حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا. کیا؟ کہ ایک بچے کو دیکھا کہ کچھ بال منڈے ہوئے ہیں اور کچھ بال اس کے بڑھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو. یا تو سارے بال منڈا لو، اس لیے اگر سارے بال منڈا لے کوئی تو پھر یہ بھی جائز ہے. اور اگر رکھنا ہو تو برابر رکھنے کا حکم ہے. برابر رکھے، یا یہ کہ اگر بڑی عمر کا بندہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، جیسے بال لمبے بال ہوتے ہیں، مطلب کچھ کندھے تک آتے ہیں، کچھ اس میں پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں گردن تک ہے، پھر یہ کہ آدھے کان تک، جس کو وفرا اور وفرا، لما، جمہ، 3 طرح کے. ولج آسان طریقہ یہ ہے، ولج، وفرا، لما، جمہ. بہرحال وہ تو بڑوں کے لیے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی منع فرماتے ہیں تھانوی رحمہ اللہ کہ چھوٹے بچے نہ رکھیں، رکھنا تو بڑے رکھیں، لیکن کچھ بال کٹے ہوں، کچھ بال ہوں رکھے ہوئے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے. آج کل نوجوان نسل خاص کر اس طرف بہت زیادہ ان کی توجہ جا رہی ہے
یہ توجہ ادھر نہ ہونے کی وجہ سے ادھر جا رہی ہے، چونکہ تعلیمات اسلامیہ سے زیادہ وہ باخبر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے باخبر نہ ہونے کی کہ ایسی مجالس میں بیٹھنے کا معمول نہیں ہے، یا دینی تعلیمات حاصل کرنے کی طرف رجحان نہیں ہے۔ اس وجہ سے عجیب و غریب قسم کے بال آج کا نوجوان رکھتا ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ناپسند فرمایا۔ دیکھیں نا حدیث کتنے صاف واضح حدیث ہے کہ جس کو کیا کہا گیا، کیا کہا گیا، قزع، حدیث میں قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع کیا، کچھ بال منڈے ہوں اور کچھ بال لمبے ہوں، اس کو منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔